اب یہود سے اللہ کے شکوے اور ان کو جوابات بھی دیے. وقالو، اور یہ لوگ یہود کتنے اپنے آپ کو سیانے سمجھتے ہیں، کتنے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. یہ نمبر ایک شکوہ نمبر ایک، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنہ، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت کے اندر، الا سوائے اس شخص کے من كان هودا او نصارى، جو کہ یہودی ہے یا نصرانی ہے. تو اللہ فرمائے بھئی تلک امانیہم، یہ تو ان کی خواہشات ہیں، الٹی سیدھی خواہشات ہیں. تلک امانیہم، یہ ان کی امانیہم، امان کہتے ہیں، امان پیچھے بھی گزرا ہے نا، امان تو خواہش. یہ امان کا لفظ نہیں، امانی جی کا لفظ ہے. امانی، یہ امان نون کے بعد یا آتا ہے، ٹھیک ہے. امانی کا مطلب ہوتا ہے خواہش، یعنی یہ ان کے دل کی خواہش ہے، بے سند قسم کی. امانی اس خواہش کو کہتے ہیں جس کا کوئی تک نہ بنتا ہو. ٹھیک ہے، ہاں یار 2 2 5 ہوتے نا کتنا مزہ آتا. کسی کوئی تک بنتا ہے، کوئی تک تو بنے نا، 2 2 5 ہو. ٹھیک ہے یار، آسمان نیچے ہوتا نا تو میں اس کو چیک کرتا ہاتھ لگا کے. ٹھیک ہے آپ کی خواہش ہے، لیکن یہ کچھ تک ہے، سمجھ رہے، یعنی کچھ سمجھ میں آنے والی خواہش ہو. کہ بلا وجہ جو یہودی ہے سارا جنت میں جائے گا، کیوں، کیسے جائے گا، کیا کوئی بات ہے؟ اتنے بے وقوف لوگ ہیں. تم کا امانی ہوں، یہ تمہاری بے سند قسم کی خواہشات ہے. اور اگر ایسا ہے تو اللہ اس کا فرما رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے، کل ان سے کہو ہاتھ برہانکم، کوئی واضح دلیل دے کے آؤ. برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو نظر آئے. ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں یار انرجی سیور صحیح ہے، میں کہتا ہوں آپ مجھے انرجی سیور بیچ رہے ہو، ٹھیک ہے. آپ کے دوست سے میں کہتا نہیں صحیح نہیں ہے، چلیے میں تمہیں جلا کے دکھا دیتا ہوں. آپ نے جلا کے دکھایا تو صحیح تھا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دکھائی نا دلیل، اس کو کہتے ہیں برہان. کل ہاتھ برہانکم، تم کوئی نظر آنے والی دلیل لے کے آؤ. لیکن یہاں پر عامی دلیل، ترجمے میں ہم عام دلیل کی بات کریں گے. کل آپ نے کہیے ہاتھو کا مطلب لے کے آؤ، ہاتھو لے کر آؤ. برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے. پھر اللہ سمجھا رہے ہیں کہ یہودیوں کیا بے وقوفی والی کام کر رہے ہو. بلا، ارے کیوں نہیں. من اسلم وجہہ للہ، جو شخص اسلم جھکا دے، اسلام کا مطلب ہے جھک جانا، ٹھیک ہے، فرما بردار ہو جانا. اسلام کا یہ مطلب ہے. من اسلم، یہ بھی اسلام سے ہے. من اسلم، کیوں نہیں، من اسلم، جو جھکا دے، وجہہ، اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے واسطے، وہو محسن، وہ نیک ہے. محسن کا ترجمہ ہے نیک. فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اس کے پروردگار کے پاس ہے. ولا خوف علیہم، اور ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کو غم ہوگا. ٹھیک ہے. خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، اور حزن ہوتا ہے اپنے پیارے کی جان کا. ٹھیک ہے، ہاں، حزن اس خوف کو کہتے ہیں جو اپنے پیارے کی جان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا اپنے کسی جاننے والے کی جان کا ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم غم سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے. اپنے بارے میں تو انسان کو خوف ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں غم ہوتا ہے. تو ولا خوف علیہم، تو ایسے لوگوں پہ خوف بھی نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کیوں جی، ہمارا تو کام بڑا ہوا ہے نا انشاءاللہ. کیونکہ اگر اللہ رب العزت مومنوں کو، امت محمدیہ کے کسی آدمی کو سے ناراض ہوں گے تو اللہ کے نبی کو غم ہوگا. اور اللہ کے نبی بھی تو حزن آ نہیں سکتا. کیا نہیں کر سکتا؟ اللہ کے نبی پہ تو حزن آ نہیں سکتا نا. حزن یعنی اللہ کے نبی کو تو اللہ غمگین نہیں کریں گے نا. تو اپنے امتیوں کے
اپنے امتیوں کے مار کھانے پہ اللہ کے نبی غمگین ہوں گے، اور اللہ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، حزن بھی نہیں ہوگا. ہمارے نبی تو پہ تو پکا ہے نا، ان کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی حزن بھی نہیں ہوگا. ہمارے نبی کو کوئی حزن ہوگا تو ہم سچے طریقے سے ان کے بن جائیں، صحیح طریقے سے ہم ان کے بن جائیں نا، تو ہمارے نبی ہمارا غم لے لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، ہمارا انشاءاللہ کام بن جائے گا. اور پھر جو انبیاء کے قریب ہیں، جو انبیاء کے قریب ہیں ان کے قریب ہو جائیں بس. ایک یہود کے بارے میں ایک شکوہ کہ یہ تمہاری حرکتیں اور کر کیا رہے ہو، شرم کرو. ایک دوسرا شکوہ، اس کے شکوے کے بجائے اگر یہ کہہ دیں کہ آر دلانا یہود کو، تو آر دلانے کا پہلا مرحلہ، آر دلانے کا دوسرا مرحلہ. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، قالت الیہود، یہود کی جماعت کہتی ہے، ٹھیک ہے، لیست النصارى علی شیء، نصارہ کچھ نہیں ہے جی، نصارہ نہیں ہے، عیسائی. ٹھیک ہے، نصارہ کو، عیسائیوں کو نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ و احبا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، دیکھو دین ہمارا کتنا پیارا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے نا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. ایسی دعا کائنات میں کسی کی نہیں ہے کہ جس نے دعا کی اور مردہ بھی زندہ ہو گیا. اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ چند ایک ہوئے، لیکن حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت جبریل ان کے ساتھ ہوتے تھے. بڑے مجمع سے ایسے نکالتے تھے، لوگ حیران ہوئے. اندھے کو پھونک ماری آنکھیں آ گئی، کسی کی قبر پہ گئے کاکم باذن اللہ، کھڑے ہو جاتے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بڑا اہم واقعہ ہے، بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا سام بن نوح. سام بن نوح کی قبر پہ یہ گئے تو اس کو کہا کھڑے ہو جاؤ، تو وہ قبر پھاڑ کے کھڑے ہو گئے. تو حضرت عیسیٰ نے ان سے کچھ سوال پوچھنے تھے، پوچھے. پھر وہ دوبارہ قبر میں لیٹنے لگے. تو کہا کہ آپ مجھے دوبارہ مرنے کا تو کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کریں کہ موت کے وقت جو کیفیات ہوئی تھی وہ میرے اوپر دوبارہ نہ آئے. وہ تکلیف مجھے دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ اتنا بڑا ہمارے سامنے ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو لوگوں سے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو دین میں میری مدد کرے. تو دین کے اندر آگے بڑھنے کے لیے آدمی اکیلا نہیں چل سکتا، اس کو کسی دوسرے ساتھی کی، کسی دوسرے رفیق کی ضرورت. جب عیسیٰ علیہ السلام کو ضرورت ہے تو ہم اگر کوئی چھوٹا سا کام کرنا چاہتے تو ہمیں ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے تو انہوں نے کہا تھا کہ قال الحواریون نحن انصار اللہ و احبا، کہ ہم انصار ہیں. تو انصار سے نصرہ ہوا تو نصرہ سے نصارہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو لیست النصارى علی شیء. یہود کہتے ہیں، یہ دوسرا شکوہ ہے، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ، وقالت النصارى، اور نصارہ یہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، اور کہ یہود کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، علی شیء کا ترجمہ اگر کیا جائے نا، علی شیء کا مطلب کسی چیز پر، مطلب اس کا لفظی ترجمہ نہیں کیا جائے گا، با محاورہ ترجمہ کہ حق پر نہیں ہے. حق پر نہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہیں گے اس کو سمجھنے کے لیے حق پر نہیں ہے ایک بات. یہ دوسری بات، نصارہ علی شیء، نصارہ بے بنیاد ہے، نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو وقالت الیہود، اور یہود یہ کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں، انہیں نصارہ کی جماعت کہتی ہے لیست الیہود علی شیء، یہود بے بنیاد ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ وہ حالانکہ والا ہے جی سچویشن. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. اور یہودیوں کو بتایا تمہارے بعد عیسیٰ آئیں گے، ٹھیک ہے، اور عیسائیوں کو بتایا تمہارے پہلے یہود تھے.
دونوں کو کہا ہے تو دونوں کہتے ہیں کہ تم تو بے بنیاد ہو، حالانکہ ان کی بنیاد حضرت موسیٰ ہے، ان کی بنیاد حضرت عیسیٰ ہے. ایک دوسرے کی وہ کرتے ہیں. اچھا ایک پہیلی بھی آتی ہے، وہ پہیلی ہے کہ کون سی دونوں جماعتیں جو سچ بولتی ہیں پھر بھی جھوٹی ہیں؟ پہلی کون سی دو جماعتیں ہیں؟ کون سی ایسی دو جماعتیں ہیں جو سچ بولتی ہیں لیکن جھوٹی ہیں؟ یہی یہود و نصارہ. سچ بولتے ہیں لیست النصارى علی شیء، نصارہ کچھ نہیں ہے، واقعی کچھ نہیں ہے آج کے حساب سے، اور یہود کچھ نہیں ہے آج کے حساب سے، کچھ نہیں آج کے حساب سے تو ان کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا نبی ان کے نیچے بھی نہیں ہے. ان کے نبی نے تو کہہ دیا تھا میرے بعد محمد کو ماننا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے نبی حضرت موسیٰ نے بھی کہہ دیا میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا. اچھا موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں. اور یہودی جبھی تو آگے مدینہ کے پاس آباد ہوئے تھے، ایسے بلا وجہ تو نہیں آباد ہوئے تھے. اتنی واضح دلیلوں کے باوجود جی میرا انشاءاللہ درس ہونا ہے ایک دو دن میں، انشاءاللہ آپ دعا کریں. اس میں میں نے مدینہ کی حدود وغیرہ اس کے بارے میں ذکر کیا. كذلك قال الذين اور كذلك اسی طرح قال الذين کہا ان لوگوں نے، اسی طرح کذالک اسی طرح، قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ یا کہا ان لوگوں میں، لا یعلمون جو نہیں جانتے، مثل قولہم اس جیسی باتیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر دوسرے کو جھوٹا کہتے ہیں حالانکہ خود جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ ایک شکوہ کر رہے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ. چنانچہ یہ تیسرا ہو گیا نا؟ نہیں یہ وہی چل رہا ہے، یہ اوپر کی بات کے اوپر کامنٹ چل رہے ہیں نا. اوپر کی بات کے اوپر اللہ تاثرات دے رہے ہیں کہ اسی طرح کی بے بنیاد قسم کی باتیں الٹی، یعنی کہ سچ بھی بول رہے ہیں اور جھوٹے ہیں. کیسی بات ہے؟ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، چنانچہ اللہ یحکم فیصلہ کریں گے بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون جس بات میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے یا جس بات میں یہ لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے تیسرا شکوہ